السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چیزیں انبیاء آئے، ان کی امتیں بھی ہوئیں، معاشرے بھی ہوئے، کمیونٹیز قائم رہیں، لیکن کئی مرتبہ عذابات بھی آئے، کئی مرتبہ ہولناک اور دردناک پکڑ بھی ہوئی ہے قوموں کی۔ وجہ کیا تھی کہ جب جب کوئی قوم گمراہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آتا، نبیوں کو جھٹلاتی تو اللہ کا عذاب آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے نبی کو یوں بھی کہتی تھی کہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح تو ہیں، رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے۔ عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے۔ یہ بھی عذاب آیا۔ ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے۔ یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے۔ لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی، آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ بِهِمْ، اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے، آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو عذاب کا نہ آنا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو حضور کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کے زمانے کے لیے کہا تھا، جب حضور موجود تھے تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب حضور کی جب وفات ہو گئی، حضور چلے گئے اپنی قبر پاک میں، تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسی عذابات آنا چاہیے تھا۔
آسمان سے پتھر برسے، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں، لیکن عذابات نہیں آتے۔ وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا اللہ کا وہ قانون۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہیں۔ لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے؟ نادان، تجھے کیا دکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں سنیوں، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے۔ کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہماری کس لیے ہے؟ ہماری طلب صرف حضور پاک کے دربار میں اسی لیے ہے کہ ہم ان کو زندہ جاوید اپنے درمیان موجود رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو موت آنی ہے وہ سب کو آنی ہے، وہ حضور کو بھی آئی، انبیاء کو بھی آئی۔ اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ہے۔ آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو منا لو، ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ، اور پھر اس میں ایک کوڑ زدہ دل کا کوڑ جس کا ہے، ایسا عقیدے کا کوڑ نکل کر کے آئے صاحب، انہوں نے کہا ارے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو مناتے ہو، آپ کو پتا ہے اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کے انتقال کا دن بھی ہے، تو آپ دوسرے بزرگوں کے جس طرح انتقال کے دن کو مناتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم نہیں کر سکتے؟ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے تو ہیں، سب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں،
اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، وہ تمہارا نبی ہوگا۔ ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے۔ کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتا ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں۔ رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی حجرے میں حضور دفن ہیں۔ تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں، حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی، حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہے، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی یا وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی۔ پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں، چابی دے دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب، پھر حجرہ بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی۔ اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے، میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے، میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے۔ جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین کچھ کتابیں
بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں، اردو کی چھپی نہیں ہے، آج بھی چھپی ہوئی ہے، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا۔ نادان ظالم، کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو، کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیا جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے، ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا، یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ صحابہ رسول کو کہتے ہیں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ، یہ مذاق ہو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رسول کے پاس جب بیٹھو تو راعینا مت کہنا۔ پھر اللہ خود ادب بھی سکھاتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے، اے رسول نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر کہنے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ واسمعوا، غور سے تو سنو۔ حضور کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو کلمہ کہا جائے وہ سنو۔ اب پھر جانتے ہو صحابہ کرام ایسا سنتے تھے حضور کی باتوں کو، اور نقل ایسا کیا ہے حدیثوں میں، ایک حرف بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر حرف بدل گیا، لفظ بدل گیا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لفظ بدلاؤ۔ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف ہے، صحابہ اس کو سنتے تھے اور اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس دربار عالی جاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہاں لوگ بڑے بھائی کی طرح، کبھی مر کر مٹی میں ملنے کی طرح، نعوذ باللہ، ان کے علم کو کسی اور سے، جانوروں سے تشبیہ دیں۔ ہمیں بولنے میں بھی دقت ہوتی، ایکسپلین کرنے میں بھی جو ظالموں نے کہا ہے وہ دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پھر اس کی تعویل کی جا رہی ہوں۔ اللہ ایسے برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، انہوں نے کہیں ایک شبہ والا لفظ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے، نہیں سکتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی عقلیں دنگ ہیں اور حیران ہیں، اور کہا بارگاہ مصطفیٰ میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے عاشق رسول کی زبان۔ اور ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا باپ اچھا، میری ماں اچھی، میرا استاد اچھا، میرا پیر اچھا، کہتے تو ہوں گے نا، آپ تو یہ کہتے ہوں گے فلاں پیر بہت اچھا، فلاں ولی بہت اچھا، فلاں استاد بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے بتایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ تم جس کو دنیا میں سب سے اچھا سمجھتے ہو سمجھ کر کے چلو، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی بہت اونچائی پر پہنچا ہے، بہت بلندی پہ پہنچا ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جس کو بھی تم سمجھتے ہو سب سے اونچا ہے یہ آدمی، اعلیٰ حضرت کہتے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے،
पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब देखो मकाम और मर्तबा कैसे होता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अफजल कौन है? खल्क का मतलब मखलूक, ये सारी मखलूक से अफजल कौन है? औलिया कराम। औलिया कराम अफजल है। औलिया कराम से अफजल कौन है? अंबिया कराम, रसूलान इज़ाम। आला हज़रत कहते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को मुजदा दीजिए कि है रजा, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बारगाह मुस्तफ़ा में तारीफ करने वालों के कलम सूख गए, जुबानें खुश्क हो गई और आँख भर गए, लेकिन कमा हक़ उनकी तारीफ न की जा सकी। और इसीलिए हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला बड़े आशिक़ रसूल हैं, वो कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। या साहिबल जमाल यानी ए खूबसूरती के बादशाह, व या सय्यिदल बशर, और इंसानों के आका। ए खूबसूरती के बादशाह और इंसानों के, सारी इंसानियत के आका। में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके चमकदार चेहरे से ही चांद को रोशनी मिल रही है। चांद को जो चमक मिल रही है वो आपके हसीन चेहरे से। में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। तारीफ करते करते थक गए तो आखिर में कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। आपकी जैसे हक है, आपका जैसा हक है, वैसे कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। आखिर में इतना ही हम कह सकते हैं, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई मकाम है तो हबीब कायनात वो आपका है। अल्लाह के बाद इस कायनात में कोई मकाम है तो ए रसूल मुख्तार वो आपका है। जिब्राइल अमीन ने कहा था आफाक हादीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, यानी मैंने पूरी कायनात के चक्कर लगा लिए और बहुत अच्छे अच्छों को भी देख लिया। कहते जिब्राइल अमीन आफाक हादीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दीगरी या रसूल अल्लाह। लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल आप तो चीज ही अलग हैं। और इसी जुबान को हस्सान बिन साबित ने कहा था व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। देखो हस्सान बिन साबित क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। शायर का एक मिजाज होता है, वो किसी की तारीफ करता है, लेकिन हस्सान बिन साबित पहले वाले शेर में जो कह गए एक शुबा पैदा हो रहा था, एक शुबा पैदा हो रहा था। क्या है, हर आदमी को हर आदमी देख भी तो नहीं सकता। हस्सान बिन साबित ने कहा आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हो सकता है भाई आप मक्का में रह रहे हैं, आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है कहीं और हो। हस्सान बिन साबित का इलाका अपना इलाका है। उन्होंने शेर में तो कहा आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बाद में तड़प कर कहते हैं वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। देखा नहीं में तो शुबा है, आपने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हस्सान बिन साबित कहते नहीं, किसी मां ने जना ही नहीं, किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। यही बात हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं। बात खत्म करता हूं, वरना मेरे अजीजों हुजूर पाक का तज़किरा आता है तो दिन क्या और रात क्या, वक्त क्या है और तबीयत क्या है, सारी चीजें बहाल होने लगती है, माहौल में खुशबुएं आने लगती है। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन 14वीं रात थी। 14वीं रात पता है चांद अपने शबाब के साथ बाहर आता है, और उसी वक्त हजरत जाबिर कहते हैं मैं मस्जिद नबवी के पास आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार जुब्बा पहने हुए अपने हुजरे से बाहर निकल रहे थे। वो कहते कभी मैं रसूलुल्लाह को देखता था और कभी 14वीं के चांद को देखता था, कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था, बार बार मैं देख रहा था। और फिर कहते हैं मैं ये सोचने लगा ये ज्यादा हसीन है कि ये चेहरा ज्यादा हसीन है। आखिर में
وہ تھک کر کے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ کی طرف دیکھتے رہ گئے، جس کو شاعر یوں کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے۔ یہ ان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مسلک تھا، چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے۔